جماعت نہیں ہے بلکہ اہل بدعت ہیں. انہوں نے بہت چیزوں کو دین میں داخل کر کے دین کی چیز سمجھ لی اور لوگوں کو اس پر عمل کراتے ہیں. بہرحال وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. ایک عالم دین کو بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کی طرف جو خالص دعوت دیتا ہے وہ لوگوں کی روح رعایت نہیں کرے. ماں باپ ہی ہوں، بھائی ہو، اپنا خاندان ہو، سب کا بند توڑ کر کے اللہ کے ساتھ اپنا بند جوڑ لے انشاءاللہ اور اللہ کی اطاعت کرے. ولا جس طرح پیارے رسول نے ہمارے پیارے نبی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو کہا، اسی طرح ہم پیارے رسول کے متبع ہونے کی حیثیت سے عالم دین جو داعی اللہ ہے وہ کسی کی پرواہ نہ کرے، خواہ وہ خاص اس کے آدمی ہوں، اس کے گھر والے ہوں، اس کے ماں باپ ہوں اور کچھ ہوں، حق بات کو چھپائے نہیں، حق بات کو ڈنکے کی چوٹ کہے. اور اگر اس سے وہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو ہزار ناراض ہو لیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ان کی ناراضگی پر، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے ان کو ناخوش کیا ہے، ناراض کیا ہے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح سے لے کر کے ظہر تک اس کو بکرا کہتے ہیں. اصیل ظہر سورج ڈھلنے کے بعد غروب آفتاب تک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کیا کرو، اللہ کا ذکر ہر وقت کیا کرو. اللہ کا ذکر سب سے بڑا قرآن. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قرآن صلاۃ کو میری ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے قائم کرو. نماز کا وقت آیا آپ نماز ادا کرو، نہیں تو ہر وقت آپ اللہ کا ذکر سبحان اللہ والحمدللہ. اور اللہ تعالی ہمیشہ حدیث شریف میں ایک صحابی آئے بصر بن عبداللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، اب بہت سی چیزیں بڑھاپے میں نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اس کو ہمیشہ کرتا رہوں. پیارے رسول نے ان سے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان جو ہے ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہے، اللہ کی یاد سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. آپ کسی صورت میں یہ کہیں کہ نہیں لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا بے ادبی ہے، نہیں. اللہ نے ہمیں ہر حالت میں سوائے خاص حالات کے دل سے ذکر تو ہمیشہ نہیں، اللہ نہیں نکلے گا. آپ باتھ روم میں بھی جائیں گے تو اللہ کے ذکر سے آپ کا دل آباد ہے، لیکن زبان سے نہیں کہنے ہے وہاں. اور باہر آ کر کے غفرانہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس وقت میں تیرا ذکر نہیں کیا تو ہمیں معاف کرنا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو. حالانکہ آدمی اگر سنت کے مطابق اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن آدمی کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. استغفار بھی وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، نیک لوگوں کے بارے میں صبح فجر سے پہلے جو لوگ اٹھتے ہیں اس وقت استغفار کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کی، اس طرح کرنا چاہیے. اور اس کے بعد وَمِنَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، دن میں کسی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کسی بھی کام میں ہے تو زبان بند نہیں ہونی چاہیے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں زبان کی ضرورت نہیں ہے، دماغ الحمدللہ زیادہ کسی کام میں ضروری نہیں کہ آپ لگائیں. تو آپ جیسے بھائیوں نے بتایا ڈینڈنگ پینٹنگ میں آپ ہاتھ بھی چلا سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں. وہ ایسا موقع ہوتا ہے تنہائی میں، بہت سے لوگوں کو دیکھا بہت پاٹدار آواز میں گاتے رہتے ہیں. جائیے آپ کہیں یہ جو ورکشاپ ہوتے ہیں تو گاتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے گانے. تو جب وہ گا سکتے ہیں اور اپنا ہتھوڑا چلا سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کے بدلے وہ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات میں اللہ کے لیے خاص سجدہ کرو. یہاں وہ خاص سجدہ اشارہ ہے قیام اللیل کا. اور باقی صلوات کے بارے میں تو عشاء تک آپ کا نماز ختم ہو جائے گی، فروض پھر فجر کے وقت آپ کا فرض شروع ہوگا.
اس درمیان اللہ نے کہا رات میں بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو. وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات وقت دے کر کے لمبی رات میں اللہ تعالیٰ کا یعنی رات کا کافی حصے میں لیلاً طویلا اللہ کی تسبیح کرو. رات میں یعنی ایک ہی رات میں اٹھو، اور جس طرح پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات میں آدھی رات یا اس سے زیادہ اس سے کم اللہ کا ذکر کیجئے، قیام اللیل اس میں کیجئے تو جتنا ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا ہے کہ آپ رات بھر تہجد پڑھیں. صبح اگر آپ کے پاس کام ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، صبح وہ سو سکتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی طور پر اس قسم کی چیزوں سے نصیحت لینی چاہیے کہ رات میں جاگ کر کے اللہ کا ذکر کریں اور دن میں سوئیں. لیکن جن کا کام ہے رات بھر جاگیں گے تو دن میں کام نہیں کر سکتے، ان کے اوپر بچوں کا خرچ ہے، اپنا خرچ ہے، حلال روزی کمانی ہے، تو کچھ ہی بھی تھوڑا ہی اللہ کا ذکر ادا کر لیں 8 رکعت کا موقع دے کر کے، اور 3 رکعت یا 1 رکعت وتر کا موقع دے کر کے. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، اور اگر نشاط ہے 2 گھنٹے لگا دیجئے، لمبی قرات کیجئے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو بہت چیزیں پسند ہیں. جس کو پیارے رسول کے لیے چنا تھا وہ پیارے رسول کی ہر امت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. یہ لوگ کفار جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ صرف دنیا ہی کو پسند کرتے ہیں، دنیا ہی کو، اور یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، آخرت کا تصور ان کے دل میں نہیں ہے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بہت ہی ہولناکیوں کا دن جو ہے بہت ثقیل ہوگا، بہت ہی بھاری دن ہوگا، ہولناکیوں سے بھرا ہوگا. اس دن کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے، یعنی اس پر ایمان بھی نہیں لاتے، اور اگر ایمان بھی لاتے ہیں تو ایسا دھندلا ایمان ہے کہ جس طرح اس دن کو یاد کر کے گناہوں سے بچنا چاہیے وہ بچتے نہیں ہیں. یہ معنی ہے انہا ہؤلاء، یہ لوگ یحبون العاجلۃ، دنیا کو پسند کر رہے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اپنے پیچھے بھاری دن جو مصیبتوں سے بھرا ہوا دن ہے اور ہولناکیاں ہیں اس میں. آگے آدمی قیامت آئے گی، اس کا حشر ہوگا، پھر وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، کتنے دن تک کتنا اس میں ہولناکی ہوگی، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، پل صراط ہے اور کچھ ہے. تو بہت کچھ ہولناکیاں ہر ایک کے لیے، لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا ہے. جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص رحمتوں سے اپنے عرش کا سایہ دے گا. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا. ان کو سوچنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے اس کو نہ بھولیں، لیکن یہ لوگ جو ہے بھولے ہوئے ہیں. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کے رگوں اور پٹھوں کو بھی مضبوط کیا ہے. رگوں اور پٹھوں کو، اب یہ جوڑ ہے، اس کے ساتھ پٹھے ہیں، اگر وہ پٹھے نہ ہوں تو یہ جوڑ جو ہے یہ ہاتھ جو ہے لٹکا رہے گا. تو ایسا مضبوط بنا اللہ تعالیٰ کہ جیسا چاہیں اس کو ہلائیں، بندھا رہتا ہے، الگ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کہ خدا نہ خاصہ کاٹ دیا جائے. تو نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اسر کہتے ہیں اس جوڑ کو، اس بندھن کو اللہ تعالیٰ نے جو رگ بنائی ہے، ان بندھن کے ذریعے سے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے، مضبوطی سے باندھا ہوا ہے. ہمارے آپ پیر دیکھیں، ٹانگ کا آخری حصہ، پڈری کا آخری حصہ، اور پھر پھوٹ کا اوپر کا حصہ، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے انداز سے باندھ رکھا ہے. آپ جیسا ہلائیں، جیسا کریں، الحمدللہ وہ ایسا پانت کی طرح بڑھ جاتا ہے اور پھر سکڑ جاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہی ہاتھ ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑ نہ ڈالے ہوتے تو آدمی کیسے اس کو موڑتا.
اگر جوڑنا ہوتا ہے اس میں تو کتنی حکمت سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انگلیوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان سب میں پٹھے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو، اسی کو اثر کہتے ہیں۔ ان پٹھوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط بنا دیا ہے کہ آدمی مرتے دم تک اس کا الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے۔ اسی وجہ سے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے پہچاننے اور اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور ہونے میں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے دل میں، تمہارے جان میں بھی نشانیاں تمہارے لیے ہیں، لیکن کون عقل سے سوچتے کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے، کس حکمت سے ہمارے لیے پھیپھڑا پیدا کیا ہے اور دل پیدا کیا ہے اور آنکھ پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے گردے پیدا کیے ہیں، ہر ایک کے خواص اب دنیا میں چھپے نہیں ہیں۔ اب اس وقت آپ موبائل میں بھی دیکھتے ہوں گے، بہت سی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ کلیا کیسے خراب ہوتا ہے، گردہ کیسے خراب ہوتا ہے۔ تو آدمی ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ کی نظر کرم تھوڑی سی ہم سے اٹھ گئی تو ہماری ہلاکت کا دن آ جائے گا، ہلاکت کی گھڑی آ جائے گی۔ اس وجہ سے سوچنا چاہیے آدمی کو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ان هذه تذکرہ، یہ سب ان کے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا، وہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ سب چیزیں اس سے نصیحت لیں۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنا راستہ اللہ کے لیے کی طرف بنائے، اللہ کی طرف جانے والا بنے، سالک ہو اللہ کی طرف۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے شیطان کے راستے پہ جانے کا، ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے پہ۔ اللہ کی طرف جانے کا راستہ بنائیے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے کا راستہ وہی ہے جو راستہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں آپ نے مزید لکیریں کھینچی، اور موٹی بیچ کی لکیر پر دست مبارک کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی پر چلو، اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور دائیں بائیں کے شیطان ہر راستے پہ بیٹھا ہوا بلا رہا ہے، ان کی اتباع نہ کرو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہت دور کر دیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ پیارے رسول کا طریقہ کیا ہے، پیارے رسول کا طریقہ کیا ہے، پیارے رسول کس طرح اللہ کا حمد بیان کرتے تھے، کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، رات رات جاگ کر کے آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے، جس طرح کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ کیوں اتنا تھکتے ہیں؟ تو پیارے رسول نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنو؟ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو ہم سب کو اتنی نعمتیں، اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کا وجود سالم ہو تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا وجود صحت کے ساتھ اور بول رہا ہے، چل رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ہر حال میں، چار قدم چلے اللہ کا شکر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی مدد سے اب یہاں پہنچے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کے بارے میں سوچے کہ ہمارے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ہمارے اگر یہی پیشاب کا ایک گلاس بھر کر کے رک جائے پیشاب، مشہور ہے، میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے، ابن دیات و تاریخ دمشق میں یا تاریخ بغداد میں ہے، کسی نے، کوئی آدمی آئے ہارون رشید کے پاس، تو ان سے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ تم آتے ہو لیکن کوئی چیز کبھی تم نے طلب نہیں کی۔ تو کہتا ہے کیا طلب کریں، آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے طلب کرتا ہوں وہ دیتا ہے۔ کہا کیوں؟ اتنا بڑی بادشاہت کی، ہماری بادشاہت میں سورج نہیں ڈوب رہا ہے، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ہے؟ کہا اگر آپ کا پیشاب رک جائے
پیشاب رک جائے اور وہ نکل نہ رہا ہو، کوئی کہے کہ پوری خلافت اور پوری حکومت اپنے دے دو تب یہ پیشاب آپ نکالیں گے، تو کیا کرو گے؟ کہ دے دیں گے، پیشاب نکلوا لیں گے، تکلیف جو ہو رہی ہے اس سے۔ کہا اچھا اگر کوئی پیاس سے تم مر رہے ہو، ایک گلاس پانی کسی کے ہاتھ میں ہے اور تم مانگ رہے ہو، کہتا نہیں پوری حکومت سے دستبردار ہو جاؤ تب دیں گے، کہتے دے دیں گے۔ تو کہا کہ ایک گلاس پانی کے بدلے جس حکومت کو آپ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو حقیقت ہے کہ آدمی جو ہے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، جس حال میں بھی ہے، الحمدللہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار۔ یہ بھی ایک ہے پیارے رسول کا ذکر کہ اللہ کا شکر ہر حالت میں ہے۔ آدمی ہاتھ پیر کٹا ہو خدا نہ خواستہ تب بھی دیکھے کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کے پورے ہاتھ پیر اور پیر جڑ سے کٹے ہوئے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مبتلا نہ کرے۔ یہ بھی دعا کرنے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی مبتلا نہ کرے، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان هذه تذکرہ، یہ جو اللہ تعالی ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا ہے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، یا یہ کہ یہ نصیحتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تمہاری نصیحت ہے؟ تو جو چاہے کا معنی یہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا ہے، اور تقدیر کا سہارا لے کر کے صلاۃ زکوٰۃ اور نہ چھوڑے کہ اللہ نے لکھا نہیں تم کیوں نماز پڑھے، نہیں۔ اگر یہی ہے تو انصاف تم کرو کہ تم بیٹھ جاؤ ایک جگہ، کہو کہ تقدیر میں لکھا ہے تو کھانا بھی آئے گا، لیکن نماز روزہ چھوڑ کر کے صبح اٹھتے ہیں کدال پھاوڑا یا دکان اور کچھ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، داہنا راستہ اختیار کریں گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، بایاں راستہ جو بہت ہی سخت ہے، عسرا جس کو کہتے ہیں، عسرا کے معنی بہت سخت، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور صدقہ خیرات کیا تو ہم اس کے لیے آسان راستہ جو دین اسلام پر عمل کرنے کا پورا وہ بہت آسان ہے، اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے شریعت کو جھٹلایا ہم اس کے لیے بھی آسان کر دیں گے، لیکن شریعت کو جھٹلا کر کے زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، پورے قدم قدم پہ اس کو چوری کرنے جائے گا تب بھی آسان نہیں ہے، زنا کرنے کی کوشش کرے گا تب بھی چھپ چھپا کر کے کسی طرح آسان نہیں ہے، لیکن ہم الحمدللہ بڑی آزادی سے جاتے ہیں، مسجد میں اذان دیتے ہیں، 1000 بار پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو عسرا جو ہے اللہ کے دین کو جھٹلانا یا اللہ کے دین پر عمل کرنا، یہ عمل نہ کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ میں نے کبھی مثال بھی دی تھی، اس کو بھی بار بار دہراتا ہوں کہ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ عرفات سے آپ لوگ آ رہے ہیں، سب لوگ پیدل والے راستے سے آ رہے ہیں، پورا عالم چلا آ رہا ہے تیزی سے، ایک آدمی الٹا پھر عرفات جا رہا ہے تو پھر آسان نہیں ہے، صف چیرتے ادھر سے ادھر ٹکراتے ہوئے جانا پڑے گا اس کو، اور جو سیدھے آ رہے ہیں سیدھے چلے آ رہے ہیں آسانی سے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو ہمیشہ اختیار کرے، اور اللہ سے بھی کہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ بھی پیارے رسول دعا کرتے تھے۔ کبھی کبھی شیطان آ کر کے دھوکہ دیتا ہے انسان کو، 1000 قسم کے وسواس، ایسے میں پیارے رسول نے صلاۃ پڑھتے بھی کہا ہے کہ اگر صلاۃ میں شیطان آ رہا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے خنزب، تو آپ بائیں طرف منہ کر کے اور تھکا دیں، شیطان انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بیٹھے ہیں آپ، شیطان کچھ دھوکہ دے رہا ہے، آپ اس پر تھوک کر کے اور پھر قرآن پڑھنے لگے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد کر کے انشاءاللہ شیطان کو ذلیل کریں۔ یہ سب طریقے ہیں دین، صحیح دین پر اور صراط مستقیم پر راستہ بنانے کا، اللہ کی طرف راستہ بنانے کے طریقے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہو گے یہاں تک کہ اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ چاہے 1000 تم چاہو، لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا
یہ چیز اس چیز میں ہے، اس میں داخل ہوگی۔ یہ نہیں کہ اگر تم چاہو گے کہ ہم نیک کام کریں اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا، نہیں۔ لیکن ایسی چیزیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، وہ بھی انسان ہزار چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ آپ چاہے ہمارے گھر ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ لیکن آپ صلوات پڑھ رہے ہیں اور کچھ چاہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس میں وعدہ کیا ہے کہ ہم مدد کریں گے تمہاری۔ تو یہ خاص طور پر یہ معاملہ دنیاوی معاملات میں ہے انشاءاللہ۔ اگر تم چاہو گے، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کچھ نہیں تمہیں دے گا۔ بچے چاہتے ہو، اللہ نہیں چاہتا نہیں دے گا۔ مال چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، یہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسان نہ کرے تمہارے لیے، اس پہ آپ کو صبر بھی کرنا ہے۔ یہاں صبر کا مادہ، یہاں صبر کا مسئلہ آتا ہے کہ ایسے میں صبر کر کے اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کرتا ہے، والظالمین اور ظالم جو شرک اور کفر کرنے والے ہیں، اعد لهم عذابا علیما، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا، یعنی جہنم۔ یہ سورہ کون سی سورت تھی؟ انسان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پہ ادھر کی صورتوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے انسان کو، انسان کی پیدائش کا ذکر، انسان کی گمراہی کا ذکر، انسان کے قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ دہراتا ہے۔ اکثر آیتوں میں جو چھوٹی آیتیں یا متوسط آیتیں، متوسط صورتیں ہیں، اس میں بار بار یہ دہراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ہدایت یاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ مدد کرے اس کی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا، پھر سورہ والمرسلات ہے۔ سورتوں کا نام بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذریعے توقیفی ہے، یہ کوئی کہے کہ نہیں صحابہ نے اپنی طرف سے رکھا ہے، نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہی رکھتے تھے، اور پیارے رسول سے لے کر کے صحابہ نے الحمدللہ اس کو ہم تک پہنچایا۔ امام بخاری کی ایک روایت ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بینما نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس درمیان کہ ہم پیارے رسول کے ساتھ مینا کے کسی غار میں تھے، فی غار فی مینا، مینا کے غار میں تھے، اذ نزلت علیہ والمرسلات، والمرسلات وہاں نازل ہوئی، والمرسلات عرفا یہ مینا کے اندر نازل ہوئی۔ فَإِنَّهُ يَتْلُوهَا، آپ ابھی تلاوت ہی کر رہے ہیں، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، میں آپ کے مبارک کلام سے، مبارک منہ سے اس کو یاد کر رہا تھا۔ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، آپ کا منہ، آپ کی زبان ابھی تر تھی اس کی تلاوت سے۔ اذ وثبت علینا حیہ، اچانک کود کر کے ہمارے پاس ایک سانپ آیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوها، اس کو قتل کر دو۔ فابتدرناها، ہم نے سب آگے بڑھ کر کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ فذهبت، وہ نکل گئی، ہم لوگ قتل نہیں کر سکے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، وہ آئی تھی ہمیں تکلیف دینے، ڈسنے، جس طرح تمہیں اللہ نے بچا لیا مجھے بھی اس سے بچا لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنی ماں سے ام الفضل سے روایت کرتے ہیں، انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالمغرب بالمرسلات عرفا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی صلاۃ میں والمرسلات پڑھتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز بہت ہی تنگ وقت میں ہوتی ہے، اس وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ پورے پیارے رسول نے پوری والمرسلات مغرب کی نماز میں پڑھی۔ فقالت، تو انہوں نے کہا یا نبی یا بنیا، اے میرے بیٹے، ذکرتنی بقراءۃ، ابن عباس نے کہا کہ مجھے ام الفضل نے ان ام الفضل سمعت ہو، حضرت ابن عباس نے
یہ سورہ مرسلات کو مغرب میں نماز پڑھی، مغرب کی نماز میں پڑھی تو فقالت، تو ام الفضل نے کہا یا بنیا میرے بیٹے، ذکرتنی بقراءتک هذه السورہ، اس سورت کو پڑھ کر کے تو نے مجھے یاد دلا دیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں آپ نے مغرب کی نماز میں اس کو پڑھا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ سورہ مرسلات کی فضیلت ہے۔ اور مرسلات کے معنی کیا ہیں، آئے دیکھیں اس کا معنی کیا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، قسم کھاتا ہے اللہ رب العزت اپنے مخلوق کے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے، انسان کے لیے صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، چھوٹا ایک تارا ہی ہو اس کے نام سے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہواؤں کی قسم کھائی ہے، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، والمرسلات عرفا، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں اور تمہارے لیے خیر کی چیز لاتی ہیں، خیر کا سبب بنتی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے فرشتوں کو تمہارے خیر کے لیے، تمہارے خیر کے لیے۔ تم اگر پیارے رسول پر صلوات پڑھ رہے ہو تو کچھ فرشتے ہیں وہ نوٹ کر کے لے جا کر کے تمہارے خیر کے لیے پیارے رسول کے پاس پہنچاتے ہیں، اور تم مغرب اور عصر پڑھتے ہو، فجر پڑھتے ہو، فرشتے حاضر ہو کر کے یہ تمہارا معروف، تمہارا یہ خیر کا کام اللہ تک پہنچانے والے یہ فرشتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ نے جو فرشتے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو نیک اور اچھا کام اچھی باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ معروف اور منکر، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کہی ہیں منکر، اور جو معروف ہے وہ خیر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے انبیاء کی جو لوگوں کے پاس اللہ کے احکام کو لے کر کے آتے ہیں، فالعاصفات عصفا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تیز ہواؤں کی، جن کی جتنی تیزی اتنی ہوتی ہے کہ اس میں ایک آواز آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بھی قسم کھائی، سب کچھ اس آیت کا یہ لفظ ابن عباس وغیرہ نے ہر قسم کی تفسیر کی ہے اس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کی قسم کھائی، جو یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے بادل کو ادھر سے ادھر ہانک کے لے جاتی ہیں، یہ ہوائیں لے کر کے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بدلی کو لے جاتی ہیں۔ اور فالفارقات فرقہ، یا اللہ تعالیٰ چاہے لوگ دیکھ کر کے ہوا، جیسے کہتے حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بکم بریح طیبہ، سب کو لے کر کے اچھی ہوا چلنے لگی اور سمجھنے لگے کہ اب جو ہے ہم الحمدللہ کامیاب ہو گئے، لیکن اچانک ایسی تیز ہوا آتی ہے کہ وہ ڈوبنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو والفارقات والناشرات نشرا، یہ ہوائیں بدلیوں کو پھیلاتی ہیں، لے جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ یہ بدلیوں کو لے جا کر کے اور اس میں پانی بھریں۔ لواقع لقا کہتے ہیں یا لاقع، یعنی گویا جس طرح حامل عورت ہوتی ہے اس طرح یہ پانی سے بھر جائیں یہ بدلیاں، اور اللہ کی قدرت سے ایسا ہوتا ہے۔ اور شاید آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہو کہ کبھی کبھی سونڈ کی طرح لوگوں نے بتایا، دیکھا باقاعدہ، کہتے ہیں سونڈ کی طرح کوئی چیز ایک جھیل ہوتی ہے اس میں گرتی ہے، اور وہ پانی جو ہے جا کر کے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ لے جا کر کے اس کو، اور لوگوں نے یہ بتایا اور یقینی طور پر بتایا، کہا اس میں مچھلی گری، ہمارے آنگن میں مچھلی گری اس پانی میں، کہاں سے مچھلی آئی؟ تو یہی کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے پرانے زمانے میں بھی، وہ شعروں میں عربوں کے ہے، شربنا بماء البحر ثم ترفات متى لجج خضر لهن نهيج، تو کہتے ہیں کہ سمندر کے موج میں جا کر کے اتر کر کے یہ جو سونڈ بنا
یا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بنائی ایسی، جا کے پانی پی کر کے کھینچ کر کے اور لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری جگہ برساتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں یہ تفسیر بھی کی جا سکتی ہے، والناشرات نشرا، یقیناً اللہ نے رسولوں کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد ان ہواؤں کا ذکر کیا، جن کے ذریعے سے ہمیں بہت سی نعمتیں ملتی ہیں۔ ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر بارش اتارتا ہے، هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے پہلے اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو ہمارے لیے خوشخبری دیتے ہوئے بھیج رہا ہے کہ یہ ہوا ایسی انشاءاللہ کہ اس میں امید ہے کہ بارش ہو۔ بہت سی ہوائیں ایسی ہیں جس سے لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ شمالی ہوا ہے یا پوربی ہوا ہے، اس سے بارش کا بعض ملکوں میں یہ چیز واضح طور پر ہے اور لوگ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے ایسا، تیاریاں بھی کرتے ہیں کھیتیوں کے لیے۔ تو فالعاصفات فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا، ایک اور بھی ہے کہ لوگ تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن اچانک کچھ ہوائیں، اللہ تعالیٰ ایسی ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بدلیوں کو ادھر ادھر کر دیتی ہیں اور وہ بدلیاں ختم ہو جاتی ہیں، بدلیوں کو پھاڑ دیتی ہیں، یعنی بدلیوں کو پھاڑ دیتی ہیں، اس میں پھر بارش کا امکان نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہاں اللہ تعالی نے پھر فرشتوں کا ذکر کیا اور انبیاء کا ذکر کیا کہ یہ فرشتے جو ہیں اور یہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کو لوگوں کے سامنے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں لا کر کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور آپ نے خود تلقی لیا یہی اللہ حضرت جبریل سے، تو گویا آپ جس طرح لیتے ہیں اسی طرح دوسروں کے پاس پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں انبیاء کا بھی ذکر آ گیا کہ یہاں فرشتے اور انبیاء ہیں جو اللہ کا ذکر لوگوں کے درمیان لا کر کے ڈالتے ہیں یا اللہ کی وہی لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، یہ وحی جو آتی ہے انبیاء کو لوگوں کو پہنچا کر کے اللہ کا عذر قائم کر دیتے ہیں لوگوں کے پاس، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی امت کو اس وقت تک ہلاک نہیں کریں گے جب تک رسول بھیج کر کے ان کو اپنا دین نہ پہنچا۔ حتی نبعث رسولا، اسی طرح اور دوسری آیتیں بھی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنا عذر قائم کر دیتے ہیں رسولوں کو بھیج کر کے، تم قبول کرو نہ کرو، اور اگر رسولوں کو بھیجے بغیر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں یہ آیت بھی بہت ہی امید دلانے والی آیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ تو گویا اگر بھول گئے یا نہیں جانے کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بھیج کر کے عذر قائم کر رہا ہے، اگر نہ بھیجے تو پھر اور اس کے باوجود بھی آپ کو یا انسان کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ کو لوگ کہیں گے ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، لوگوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ عذرن او نذرا، عذر قائم کرتے ہوئے یا ڈرانے کے لیے بھیج دیا، اب تم اس کو اپنے اس پر عمل کرو یا اور تمہارا عذر اللہ کے یہاں قائم ہو جائے کہ ہاں تم نے صلوات پڑھی، تم نے زکوٰۃ دیا، تم نے زندگی اللہ کے راستے پر گزاری، یہ بھی عذر انسان کا ہوگا اللہ کے سامنے، اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ نے عذر قائم کر دیا بھیج کر کے، اور پھر تمہارے عذر کا اب موقع یہ ہے کہ تم خود اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ عمل کیا اور تو نے ڈرایا تو ہم اس سے ڈرے۔ عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، تم لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہو، تم لوگ حساب و کتاب کو جھٹلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تاکید کر کے کہتے ہیں انما توعدون، لام تاکید بھی ہے، انما بھی تاکید کے لیے ہے
मुअक्कद और यकीनी समझो कि जिस चीज का वादा किए गए हो वो होने वाला है। दुनिया में जिस चीज का वादा किए गए हो वो तुम्हें मिलेगा, और आखिरत में जिस चीजों का वादा किया गया है, जिसको तुम झुटला रहे हो, कह रहे हो कि मरने के बाद कौन हमें उठाएगा, या हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो फिर हम उठाए नहीं जाएंगे, ये चीज तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम लोग जो सोच रहे हो गलत है। यकीन जान लो कि तमाम अल्लाह ताला के वादे तुम्हारे साथ पूरे होंगे। खैर का वादा अल्लाह ने किया है, अगर उस खैर के मुस्तहिक हो तो पूरा करेगा, और अगर जहन्नम या शर का वादा किया अल्लाह ने तुम्हारे लिए तो तुम उसको झेलोगे। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, बेशक होने वाला है। और फ़इज़न नुजूम तमसत, एक जमाना आएगा कि ये सितारे बेनूर हो जाएंगे। तम्स, सितारों से रोशनी होती है, जगमगा रहे हैं। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ल कवाकिब इंतसरत वइज़न नुजूम इनकदरत, कि ये बेनूर हो जाएंगे, बिल्कुल उनका नूर छीन लिया जाएगा। और इंतसरत के माने झड़ जाएंगे। सूरह इन्फितार में इस तरह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। वइज़स समाउ फुरिजत, ये तारे जो हैं, और नजूम के माने सिर्फ तारे ही हैं, इसके अलावा सूरज और चांद के बारे में भी अल्लाह ताला ने इधर शम्स कुव्वरत व इधर नुजूम मुनकदरत, अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सूरज भी बिल्कुल लपेट दिया जाएगा और उसका वजूद खत्म हो जाएगा। फइज़ा नुजूम तुमिसत व इज़ा समाउ फुरिजत, ये आसमान जिसको अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया है और बगैर किसी खंबे के खड़ा किया अल्लाह ताला ने, वो भी फट जाएगा। और अतराफ में वो पहुंच करके फटने के बाद और तलाशी और लाशें हो जाएगा। वइज़ा नुजूमु वइज़ा समाउ फुरिजत वइज़ल जिबालु नुसिबत, ये पहाड़ देख रहे हो तुम, बहुत बड़े बड़े पहाड़, वो भी अल्लाह ताला उनको रेजा रेजा कर देगा। वही तकूनुल जिबालु कलईनिल मनफूश, जिस तरह रुई के गाले होते हैं हवा में उड़ते हैं, इसी तरह उड़ करके वो भी खत्म हो जाएंगे। वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा, पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि ये क्या क्या है, इनकी क्या हकीकत है। तो कहा एक जमाना आएगा बहुत मजबूत है, लेकिन अल्लाह ताला उनको रेजा रेजा कर देगा और वो नापैद हो जाएंगे। वइज़ल जिबालु नुसिफत वइज़र रुसुलु उक़्क़ितत, उस वक्त को याद करो कि जब तमाम रसूलों को अल्लाह ताला इकट्ठा करेगा, तमाम रसूलों को इकट्ठा करेगा। यहाँ प्यारे रसूल की फजीलत का मंजर दूसरी हदीस में भी आया है। व अशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा व वुदिअल किताब व जीअ बिन्नबिय्यीन व शुहदा, ये जमीन जो है अपने रब के नूर से जब क़यामत कायम होगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसके बाद अल्लाह ताला खास नूर अपना डालेगा और वो चमकेगी। और अंबिया वदिल किताब, लोगों के किताब जो है तैयार होकर के फरिश्ते लेके हाजिर होंगे। वजी अबिन नबीयीन व शुहदा, अंबिया और शुहदा इकट्ठे किए जाएंगे सब। वक़ुज़िय बैनहुम बिल हक़्क़ व हुम ला यज़लिमून, हर एक के सामने सही सही हक का फैसला होगा और किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। तो अल्लाह ताला इनको याद दिलाते हैं कि याद करो वही दल जिबाल नुसिबत वही इधर रसुल उक़्क़ितत लियौमिन उज्जिलत, ये किस दिन के लिए इन सब को अल्लाह ने छोड़ रखा था। बहुत बड़ा दिन है, लियौमिल फस्ल, ये खैर और शर के, नेकी और बदी, नेकों और बदों को अलग अलग करने का दिन होगा, ताकि हर एक अपनी राह ले, जहन्नम की तरफ या जन्नत की तरफ। लियौमिल फस्ल वमा अदराक मा यौमुल फस्ल, ये खैर और शर के फासले का दिन है। अल्लाह ताला आदिल है, हर एक को उनका हक देगा। वमा अदराक मा यौमुल फस्ल, तुम्हें क्या मालूम कि वो कौन सा दिन है। ये आम तौर पर किसी चीज को बड़ा करने के लिए, फला को जानते हो कौन है, गोया एक उसलूब है, हर जबान में ये चीज आती है। तो अल्लाह ताला उस दिन के हौल और खौफ को याद दिलाने के लिए कहता है, फरमाते हैं वमा अदराक मा यौमुद्दीन वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन,
جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے وعدوں کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے دین کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے خرابی ہی خرابی، جہنم کی وادی، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور ویل کے معنی تمام قسم کا خسارہ اور خرابی۔ ویل یومئذ للمکذبین، جو اللہ کو ڈرانے والے ہیں، اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہی خرابی ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ الم نہلک الاولین، لا جدید سوالات ہوں تو بسم اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی کہتے ہیں نفلی روزہ میں کوئی بھائی کچھ کھانے پینے کو دے تو روزہ کا عذر پیش کرنا چاہیے یا روزہ توڑ دینا چاہیے؟ پیارے رسول کی ایک حدیث ہے، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ الصائم المتطوع امیر نفسہ، الصائم المتطوع، نفلی روزہ رکھنے والا اپنا مالک ہے۔ اگر کھانے کی طبیعت چاہے بھوک بھی لگ گئی کبھی اور پریشان ہو گیا تو اس کو توڑ سکتا ہے۔ بس دوسری بات آئے گی کہ اس کے بعد روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، ضروری نہیں انشاءاللہ۔ اب عام نفلی روزہ جس طرح اور رکھتے ہیں اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ پیارے رسول نے کہا، آپ کی ازواج مطہرات روزے سے تھیں، پیارے رسول نے کہا کھا لو تو ان کے ساتھ کھا لیا تو نفلی روزہ میں۔ لیکن اگر آپ عذر پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہا دے بھائی ہم روزے سے معاف کر دیجئے۔ اگر آپ کو جا کے وہاں بیٹھ جائیے اور تھوڑا ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعوت ولیمہ جو شادی کا ہوتا ہے عام طور پر اس کا قبول کرنا زیادہ تاکیدی سمجھتے ہیں لوگ، اگر کوئی بلایا جا رہا ہے فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، اگر روزے سے ہو تو جائے وہاں، وَلِيُصَلِّ لَهُمْ، اور ان کے لیے دعا کر کے چلا آئے۔ یہ بھی یعنی کھائے نہ تب بھی جائز ہے، لیکن یوں ہی عذر کر دے تو اچھا نہیں ہے، جا کر کے وہاں عذر کر دیں، دعا کر دیں ان کے لیے، جیسے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے۔ تو گویا یہ آداب ہیں نفلی روزے کے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے آپ نے عذر کیا وہ آپ کا عذر قبول بھی کر لیں، لیکن اگر مجبور ہی کر رہے ہیں نہیں کھا لیجئے اور ہم سے بیٹھے ہیں دیکھیے آپ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ احرام کی حالت میں کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا کی، تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ ہاتھوں میں خوشبو لگ گئی ہے، کیا دم دینا ہوگا؟ نہیں، آپ اگر واقعی خوشبو لینے کے لیے گئے، ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ خوشبو لگاتے ہیں، لوگ جو خالی اینٹ جو ہے پتھر اس پہ لگاتے ہیں دوڑ کر کے وہ اس کو ہاتھ میں لے کر کے اور خوشبو لینے کے لیے، تو یقیناً آپ نے غلطی کی، بھول کر کے اگر کر لیا ایسا تو اللہ معاف کرے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر آپ خوشبو لے رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ منع ہے تو پھر آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اور وہی صیام او صدقۃ او نسک، ایک بکرا ذبح کیجیے یا ایک جو ہے 6 مسکین کو کھانا کھلائیے یا 3 دن کے روزے، اختیار ہے اس میں، ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال نہ لیں اگر دیکھ رہے ہیں آپ، اور اگر آپ جا رہے ہیں صرف دعا کرنے کے لیے اور نہیں معلوم تھا آپ کو لگ بھی گیا تو آپ اس کو اپنے کپڑوں میں نہ لگائیے، وہیں کہیں پہنچ دیجیے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں بغیر کسی شبہ کے۔ اگر آپ اس نیت سے نہیں گئے خوشبو لینے کے لیے تو آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں، لیکن جب خوشبو لگ گیا تو بھی آپ اپنے بدن میں یا اپنے کپڑے میں نہ لگائیں، اس کو دوسری طرح پہنچ دیں، دوسری طرف کا کعبے کے غلافی میں۔ عورت نے اپنا طواف مکمل کر لیا، پھر اسے حیض آ گیا، عمرہ مکمل نہیں کر پائی، کیا حکم ہے؟ اگر طواف پاکی کی حالت میں کیا، اپنا طواف مکمل کر لیا پھر اسے حیض آ گیا، اب کتنے دن ہوئے آپ کو وہیں کسی سے پوچھ لینا چاہیے، یہاں تک کہ اگر یہاں کے پولیس بھی ایسے ہیں، ہم نے پڑھایا ہے، وہ کئی ملتے ہیں، جا راستے میں ملتے ہیں کئی اور سلام کرتے ہیں دوڑ کر کے، کہتے ہیں آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، وہ بتا سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو طواف جو ہے پاکی کی حالت میں کیا، جا رہی ہے صفا مروہ کی طرف، اس حالت میں اس کو حیض آیا تو بے شک اس حالت میں زیادہ سے زیادہ اپنا احتیاط کر لے، وہ تھوڑی دیر کے لیے نکل کر کے کوئی چیز لے کر کے پمپیر وغیرہ اور کچھ جا کر کے ہوٹل سے بھی لا کر کے اور اپنا طواف مکمل کر لے، بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی، صفا مروہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر طواف بھی نہیں کر سکی تو پھر صفا مروہ نہیں کرنا ہے،
صرف صفا مروا میں ایسا کر سکتے ہیں اگر طواف پاکی کی حالت میں کیا۔ اب اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، غلطی سے جا کر کے احرام وغیرہ کھول کر کے اور خوشبو وغیرہ لگانا شروع کر دیتی ہیں، اگر نہ جہالت میں کیا ہے تو ان سے کہیے کہ احرام واپس لائیں اور جو کچھ مطلب نیت، اور پھر اپنے خوشبو وغیرہ لگائیں ہوں، نہا لیں دھو لیں اور انتظار کریں۔ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، طواف جب مکمل ہے تو جا کر کے صحیح بھی مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جائز ہے اور کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ۔ پورے پورے کلمے کا ذکر کرنا جائز ہے، کیا مطلب؟ اگر جائز نہیں تو رفعنا لک ذکرک سے کیا مراد ہے؟ یہ تو کوئی فلسفے کی بات پوچھ رہے ہیں۔ پورے کلمے کا ذکر کرنا جائز ہے، اگر جائز نہیں تو رفعنا لک ذکرک کا معنی کیا ہے؟ تو کہے کیوں نہیں جائز ہے؟ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دہرائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دہرائیے، اور رفعنا لک ذکرک یہ الگ اس کا موضوع ہے، اور ذکر کا الگ موضوع ہے آپ کے جو آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کیا، یہاں تک کہ فرشتے ہمیشہ آپ کی تعریف آپ پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کے فرشتے جتنے بھرے ہوئے ہیں اور جو عرش کو اٹھاتے ہیں وہ بھی سب پیارے رسول پر ساتھ، یہ رفع ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آپ جیسے کلمے جتنا بھی ذکر کے ہیں، جو بھی ذکر کے الفاظ ہیں، آپ بار بار کیجئے، ان دونوں کا کوئی جوڑ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ گویا کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جائز ہے تو پھر رفعنا کیا معنی ہے؟ رفعنا لک ذکر آپ سے اس کا خاص تعلق نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ بے شک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر صلوات اور سلام، اور آپ پیارے رسول پر کے بارے میں یہ جاننا کہ ہمارے اوپر آپ کی اتباع واجب ہے، یہ سب یہ بھی رفع ذکر ہے۔ لیکن اصل جو ذکر آپ کریں گے، کسی بھی لفظ کے ساتھ ذکر کریں جو ذکر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جتنے اذکار ہیں۔ حلیم کیا ہے؟ یہ قوال مشہور ہیں، یہ پڑھ دیجئے کیا ہے اسے؟ ہاں سمجھیے لا العلم قبل العمل قبل القول والعمل، ہاں حلیم، اللہ اکبر، یعنی جزاک اللہ خیر، آپ نے نہیں پڑھا ہے لیکن ایسا لکھا معلوم ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام لکھا حلیم قبل العلم، نہیں وہ لفظ جو ہے العلم، بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، کتاب العلم ان کی ہے، تو اس میں انہوں نے باب باندھا العلم قبل القول والعمل، پہلے سیکھو تب کچھ بولو، اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں بغیر سیکھے بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ العلم قبل القول والعمل۔ اب اگر آپ کو کہنا ہے، کسی سے بتانا ہے کہ وضو کر لو بھائی، آپ جانتے بھی نہیں کہ وضو کیسے کریں تو آپ نے کہہ دیا، لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہیں ان کو آپ وضو کرنے کو نہ کہیں، کہہ لے کہ بھائی وضو کا طریقہ جانتے ہو، نہیں جانتے ہو تو آپ سمجھاؤ اس کو۔ اور اسی طرح صلاۃ اور زکوٰۃ سب چیز جو بھی کرنا ہے کام، یا کچھ کہنا بھی ہے، کچھ کہنے میں بہت بڑی بات آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں بغیر علم کتاب و سنت کے بولنا گناہ ہے، تقلید سے بولنا گناہ ہے۔ بے شک اگر آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہر قول جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی روشنی میں جان کر کے پھر آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ سچ ہے، آپ اس میں مواخذہ آپ کا نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر علم کے بول رہے ہیں، بغیر علم کے کسی نے فتویٰ دیا، حدیث شریف میں ہے کہ وہ خود جہنم میں جائے گا اور دوسرا جو عمل کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ تم فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہو اور پوچھ رہا ہے اس سے تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر نہیں جانتا ہے کہ عالم ہیں، مشہور کیے ہوئے ہیں لوگ، پوچھ لیا عمل کیا تو اس پہ اس کو گناہ نہیں ہوگا عمل کرنے والے پر، لیکن
خود اس کا بہت بڑا گناہ ہے، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ اگر جیسے بہت سے لوگ خواب کے بارے میں بھی بہت کچھ الٹا سیدھا تعبیر کرتے نہیں، یہ بھی ایک فتویٰ ہے، یہ بھی ایک فتویٰ ہے۔ افتونی فی رؤیایا ان کنتم تعلمون، وہاں اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے فتوے کے نام سے حضرت یوسف کے سامنے، جو اس نے فرعون نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے ایسا خواب ہے تو بتاؤ تم لوگ ہمیں فتویٰ دو، تو گویا وہ بھی ایک فتویٰ کی طرح ہے، اور فتویٰ بغیر علم کے بہت بڑا گناہ ہے، اور جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا فقط ذبح بغیر سکین، گویا وہ بغیر سکین کے ذبح ہو گیا، اگر چھری سے نہیں کسی ڈنڈے سے اس کے رگ کو کاٹنا چاہو تو کتنی تکلیف ہوگی، سکین اور چھری سے کاٹیں گے جلدی سے جان نکل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ مثال دی ہے پیارے رسول، اس وجہ سے بغیر علم کے بولنا، بہت سے لوگ جاہل قسم کے لوگ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں فتویٰ دینے الٹی سیدھی باتیں، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ العلم، یہ قول مشہور ہے، یہ علم حاصل کیسے کریں؟ اب علم حاصل کرنے کا معنی یہ ہے آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو کسی کھانے پینے کی چیز کی ضرورت ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ اس کی دکان ہے نا۔ اسی طرح عالم مشہور ہیں، ان کو انہوں نے بورڈ لگا رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مقلد عالم نہ ہو۔ مقلد عالم صرف اپنے مسلک کا فتویٰ دے گا، گمراہ ہوگا، گمراہ کرے گا آپ کو۔ کتاب و سنت، جہاں کتاب و سنت کا عالم ہے اس سے جا کر کے آپ فتویٰ لیں، ہر ایک سے فتویٰ نہ لیں انشاءاللہ۔ وہ بھی آج کل کے زمانے میں وہ بھی بورڈ لگانا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ کون پہچانے گا کہ یہ کتاب و سنت کا حامل ہے اور یہ مسجد اہل حدیث ہے، یا اور کچھ جو کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ لکھنا غلط ہے۔ لکھیں تاکہ لوگ آ کر کے آپ سے صحیح مسائل سیکھیں اور جانیں کہ اہل حدیث انشاءاللہ سب سے بڑے اللہ کے قریب اور اللہ کے علم کے جاننے والے انشاءاللہ اور عمل کرنے والے ہیں۔ کل آج ہی سن رہا تھا، لوگ ایک مخلوق ہے اللہ کی جن کو اسرار الحق اسرار کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، مخلوق ہے ایک اللہ کی، آج سن رہا تھا تو کہا اہل حدیث سب سے بڑا گمراہ فرقہ ہے۔ اتنی بڑی جہالت! اہل حدیث جو دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ دعویٰ ہی صرف کرتا ہے تو غلط ہے، لیکن اگر واقعی وہ ایک ایک چیز کو پیارے رسول کے ڈھونڈ کر کے عمل کر رہا ہے، وہی دین اصل دین ہے، وہی اصل دین پہ عمل کر رہا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہی دین مکمل ہوا، اسی سے راضی ہے اللہ تعالیٰ۔ اب کوئی اپنے مذہب کا لا کر کے کوئی فتویٰ دے یا اور کوئی غلط قسم کا اپنی رائے سے فتویٰ دے تو وہ جو ہے یقیناً جاہل ہے اور اس کی بات سننا ناجائز ہے۔ اس وجہ سے آپ بورڈ دیکھ کر کے جائیں، پوچھ لیں لوگوں سے۔ علامہ ابن حزم نے اس کی مثال دی ہے، ہر ایک سے فتویٰ نہ لو، جس طرح تم کہیں کسی شہر میں، نئے شہر میں نہیں جانتے ہو لوگوں کو، اترے، تمہیں علاج کی ضرورت پڑی تو 10 آدمیوں سے پوچھیں گے یہاں اچھے سے اچھا ڈاکٹر کون ہوگا، اس کے پاس تم جاؤ گے۔ تو اسی طرح وہاں کسی کو نہیں جانتے عالم کو تو پوچھ لو کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا عالم یہاں کون ملے گا، اس سے جا کر کے فتویٰ لو۔ کہیں بھی انشاءاللہ دنیا خالی نہیں رہے گی، لوگ ملیں گے آپ کو صحیح فتویٰ دینے والے انشاءاللہ۔ بھائی پوچھ رہے ہیں وہ کون سا نشانیاں ہیں جس سے ہم کو پتہ چل جائے کہ ہماری توبہ یا ہمارا توبہ قبول ہوئی، ہماری توبہ قبول ہوئی، ہمارا توبہ قبول ہے۔ آپ جان لیں اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے، غلط کام آپ کر رہے تھے، اللہ نے ہدایت دی، توبہ کر لیا، توبہ کی شرط کیا ہے؟ فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کے قریب تک نہ جائیں، جہاں وہ گناہ کیا یا گناہ کے جو اسباب ہیں آپ کو کھینچ کے لے گئے وہاں بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا لا تقربوا تلک حدود اللہ فلا تقربوا، اللہ کی حد ہے یہ گناہ، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ قریب کا معنی یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں آپ پھر اس میں، یا ایسے ساتھیوں کے ساتھ مت بیٹھیں جو غلط راستے پہ آپ کو لے جائیں، آپ دور ہو جائیں۔ اس کے بعد عزم کر لیں کہ کبھی ہم یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ پھر، اور جب بھی دل میں کوئی ایسی بات آئے فوراً توبہ کر کے اور نہیں تو توبہ کر کے اور پھر عمل شروع کریں۔
آپ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا توبہ۔ اور ہرگز یہ نہ سوچے کہ ہم نے توبہ کر لیا، خالص دل سے ہم نے توبہ بھی کی، چھوڑ بھی دیا، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا، نہیں، یقین رکھیے اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی توبہ کو قبول کریں گے۔ تو آپ یقین بھی رکھیں تو، اور نئی زندگی اس طرح آپ گزاریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ بھائی کہہ رہے ہیں 20 سال سے اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، ہر قسم کی نرینہ اور بیٹیاں بیٹے سب دے، اور نہیں ہے تو آپ 20 سال آپ ہیں، 20 سال اب 40 سال 45 سال کے بعد عورتوں میں امید بھی کم رہتی ہے، لیکن آپ دوسری بھی شادی کر سکتے ہیں، ان کو راضی کر لیجئے انشاءاللہ، اور دوسری شادی کر لیں۔ اولاد کی طلب ایک شرعی چیز ہے، انبیاء بھی کہتے تھے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، نسل چلے ان کی خیر کی۔ تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں، ایسے شادی کیجئے اگر چاہیں، اگر ہو سکے امکان تو۔ والد محترم شدید بیمار ہیں، دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو اپنے دین کی ہدایت دے۔ ما قولكم فيما ليس لي قول لا تسأل هذا، ما قولكم، السؤال ينبغي أن يكون ما الحكم أو كذا، أما أن تقول قولكم ليس لي قول، أنا لابد أنك نحن ننقل إن شاء الله من الأئمة رحمة الله. ما قولكم في من يقول إذا سمعت من يسب الصحابة أو عائشة فكأنك لم تسمع، هذا القول صواب، هذا القول للذي مات قلبه، هذا القول من الذي لا يصدر إلا من مات قلبه ولا يغار على دينه وعلى أم المؤمنين وعلى على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا لا يجوز، لا بد أن نقول إن من يسب الصحابة نبشره بالنار، لأن هؤلاء ينكرون، مثل هذا الشخص ينكر كتاب الله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم طهرهم الله تبارك وتعالى وعفى عنهم وتاب عنهم. وعائشة رضي الله عنها قد نزلت سورة النور في شانها، ومع ذلك هؤلاء يسبون أمنا، فكيف أنت تسكت وتقول اتركها؟ إذا كانت أمك التي ولدتك سبها أحد تصبر؟ ما تصبر، فكيف تصبر بهذا القلب البارد وأنت تسمع أنهم يسبون عائشة رضي الله عنها؟ هذا قول لا ينبغي أن ينشر في الناس، بارك الله فيكم، هذا قول ظالم. ما نصيحتكم لمن يعيش في أوساط يعني في وسط الرافضة ويقول إنه في أمن وأمان وأنهم ولاة أمور؟ على كل حال إذا كان هو بالفعل يستطيع أن يعيش بدينه ويجهر بالصحابة وغيرهم، ونحن نقول لا تخرج، كن معهم حتى يكون أولادهم لعل فيهم من يتعظ بك. أما إذا كنت تعيش وتقول في أمن وقد بعت دينك معهم فلا يجوز لك أن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، هؤلاء أشركوا بالله وأيما شرك. نعم، فلذلك لا يجوز لك أن تكون فيها.